حقیقی طور پر قرآن مجید کو جمع کرنے والی ذات اللہ تعالی عز و جل کی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالی عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا۔ کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں اترتی، پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار یہ ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہے، لہٰذا اسے فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے۔ چنانچہ وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر رکھ دی جاتی۔ اسی ترتیب کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھتے۔ اسی دور میں سارا قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا اور متفرق کاغذوں، پتھروں کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کے شانوں اور پسلوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے وہ صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا۔ اگر اسی طرح ہی جہادوں میں حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے گئے تو قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا میری یہ رائے ہے کہ آپ اس بات کا حکم دیں کہ قرآن مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا وہ ہم کیسے کریں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہ کیا، لیکن خدا کی قسم یہ کام بلائی کا ہے۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ رائے پسند آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم دیا، اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا۔